الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی مسجد کے آداب سے متعلق، اور پہلے نمبر پر پہلا ادب ذکر کیا تھا اخلاص نیت۔ دوسرا ادب، سب سے پہلے اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے، بلکہ مسجد جاتے وقت زیب و زینت اختیار کرے۔ اس کی دلیل آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اولاد آدم، مسجد کی ہر حاضری کے وقت یا ہر نماز کے وقت اپنے لباس پہن لیا کرو۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ستر کا چھپانا واجب ہے، کیونکہ لباس کا مقصد ہی یہی ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورتوں کے لیے چہرہ، ہتھیلیوں اور پاؤں کے علاوہ سارا بدن۔ لباس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زینت سے تعبیر فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ نماز میں بہترین لباس پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تقریبات میں تو عمدہ لباس استعمال کرے اور نماز میں معمولی۔ یہ نماز کی بے توقیری ہے۔ اس لیے مرد کو ننگے سر نماز پڑھنا یا کندھے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ کرتا ہی آدھی آستین کا ہو، جیسے ہاف شرٹ ہوتی، یا آستین اوپر چڑھا دی گئی ہو، بہر صورت نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و عار سمجھے، جیسے بغیر کرتے کے صرف بنیان اور لنگی میں۔ اگرچہ پوری آستین ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا سا دستی رومال باندھ لینا کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس حیت میں جانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ نماز کی شان کے خلاف ہے۔ گویا ستر بھی چھپایا جائے اور نظافت بھی ہو، مرغوب لباس بھی ہو جو خلاف شرع نہ ہو۔ ایسے لباس میں نماز پڑھی جائے۔ لفظ زینتکم میں ان تمام امور کی طرف اشارہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو آدمی گندا دہن ہو، یعنی منہ سے بدبو آتی ہو، اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے۔ حقہ، سگریٹ پینے والے اور تمباکو کھانے والے بھی تمام چیزوں میں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ جب تک تمباکو کی بدبو دور نہ کر لیں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ حدیث میں جو لفظ ہے وہ صراحتاً تو فقط کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اخیر میں دلیل یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم ہوا یہ حکم فقط کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں بلکہ تمام استعمالی چیزوں کا یہی حکم ہے۔ نمبر 3، پھر جب کوئی مسجد جانا چاہے تو پہلے اچھی طرح طہارت حاصل کرے اور باوضو مسجد جائے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں جو گزر چکے۔ نمبر 4، جس وقت مسجد میں نماز کے لیے جاتے وقت نکلے یا کسی اور وقت نکلے تو جو ماثور دعائیں ہیں، منقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ترمذی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کر دی گئی، تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے کبھی بھی باہر تشریف نہیں لے جاتے مگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل
او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں، یا مجھے گمراہ کیا جائے، یا میں پھسل جاؤں، یا مجھے پھسلا دیا جائے، یا میں ظلم کروں، یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت سے پیش آؤں، یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ دونوں ملا کر دعا کر لینی چاہیے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، اس لیے کہ دعا ہر خیر کی کنجی۔ نمبر 5، مسجد کی طرف جاتے وقت اپنی نگاہ نیچے رکھتے ہوئے، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہوئے، نہایت وقار اور سکون کے ساتھ معتدل رفتار چلنا چاہیے، دوڑنا نہ چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم دوڑ کر نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، اس لیے کہ جب بندہ نماز کے قصد سے جاتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور مسجد سکون اور وقار کے ساتھ جانے میں ایک چیز سبب کے درجے میں معین اور مددگار ہے، اور وہ ہے نماز کے لیے مسجد جلدی جانا۔ نماز کے لیے مسجد جلدی جانے کے بہت سے فوائد ہیں، مثلاً صف اول کو پا لینا وغیرہ وغیرہ، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب اگر لوگ معلوم کر لیں تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے فرق کو جمعہ کے دن نماز کے لیے جلدی آنے کے سلسلے میں بہت واضح طور سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو پہلی ساعت اور گھڑی میں آ گیا گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، پھر جو دوسری ساعت میں آیا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، پھر جو تیسری ساعت میں آیا گویا اس نے سینگ والے دمبے کی قربانی کی، پھر جو چوتھی ساعت میں آیا گویا اس نے مرغی کی قربانی کی، پھر جو پانچویں ساعت میں آیا اس نے گویا انڈے کی قربانی کی۔ لیکن بعض لوگ اس عظیم موقع کو گوا دیتے ہیں اور تکبیر کے بعد ہی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور بعض لوگ نکلتے تو جلدی ہیں لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوتے بلکہ باہر کھڑے رہ کر ایران توران کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں۔ آج کل اس میں بہت زیادہ غفلت ہے۔ لوگ وضو خانے پر بیٹھ کر یا حوض پر بیٹھ کر بکواس کرتے رہتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے اس وقت رکعت پانے کی حرص میں دوڑ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو تکبیر تحریمہ ہی چھوٹ جاتی ہے اور سانس پھولنے لگتا ہے، دوڑنے کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آہستہ چلنے کی تاکید فرمائی اور دوڑ کر آنے سے منع فرمایا۔ اللہ ہمیں نماز کے لیے جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں جلدی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔